آلہ وصحبہ ومحبہ آمین۔ معزز حاضرین گرامی، آج ماہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی 9 اور پرسوں 10 تاریخ رہے گی۔ 9 ذی الحجہ، اسے ہم اور آپ عرفے کے دن سے یاد کرتے ہیں کہ یہ عرفے کا دن ہے۔ اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت واقع ہوئی ہے۔ الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہی لوگوں تک پیغام پہنچ چکا ہے، اور تقریباً اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کے دن کے روزے رکھنے کی بہت فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی 9 ذی الحجہ کا یعنی عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالی گزشتہ سال کے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ بہرحال ہمیں 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کے دن کے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج جس آیت کا میں نے آپ حضرات کے سامنے انتخاب کیا ہے وہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے اندر مبتلا کیا تھا، آزمایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے اندر کھرے اترے تھے۔ اس آزمائش میں کھرے اترنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا قال انی جاعلک للناس اماما۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے ابراہیم، یہ جو چند آزمائشیں اور چند امتحانات سے جو ہم نے آپ کو گزارا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو جو ہے تو تمام بنی نوع انسانی کا امام بنانا چاہتے ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا ومن ذریتی، کہ اللہ یہ جو منصب امامت ہے، یہ منصب امامت میری اولاد کو بھی عنایت فرما دے، میری ذریت کو بھی عنایت فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا لا ینال عہد الظالمین، کہ ہمارا اقرار، ہمارا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ یہ تو آیت مبارکہ کا ایک سلیس ترجمہ ہو گیا۔ اس آیت کی روشنی میں چند باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پورے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تقریباً 78 مقامات پر تذکرہ آیا ہے، اور پورے قرآن میں کئی مقامات پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین دیا گیا اسے ملت ابراہیمی کہا گیا ہے۔ یعنی جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس دین کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس دین کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل سے بہت گہری مناسبت ہے، بہت گہرا ربط ہے۔ آج کے اس خطاب میں ہم اس مناسبت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی مناسبت ہے، وہ کون سا ربط ہے جس کی وجہ سے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے، کہ ہم نے آپ کے لیے ملت ابراہیمی کو منتخب کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی ملت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے، پوری زندگی کا نچوڑ وہ 2 چیزوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ 2 حصوں کے اندر تقسیم ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک یہ جو پہلو ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، پوری کائنات اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ
टूट कर अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करना, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक पहलू है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का दूसरा पहलू क्या है कि अल्लाह के दुश्मनों और माबूदों से खुल्लम खुल्ला इजहार ला ताल्लुक़ी, खुल्लम खुल्ला बिल्कुल। ये दो पहलू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, और पूरी ज़िंदगी में इन्हीं दो पहलुओं के ज़रिए से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया गया है। हम और आप देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे इलाक़े के अंदर पैदा हुए हैं जिस इलाक़े के अंदर लोग अल्लाह को नहीं जानते थे, अल्लाह को नहीं पहचानते थे, और वो छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, वो छोटा मोटा इलाका नहीं था कि 100-200 की बस्ती हो। एक गांव है जिसमें 100-200 अफराद है, एक छोटा सा गांव है जिसमें 1000-1200 लोग हैं, नहीं। ये उस इलाके की बात है कि जिस इलाके के ताल्लुक़ से माहिरीन आसार क़दीमा ने पुराने आसार और खंडरात को जब देखा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर का अंदाज़ा लगाया है, तो माहिरीन आसार क़दीमा ने एक तख़मीना ज़ाहिर किया, एक अंदाज़ा ज़ाहिर किया कि जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबुल के इलाके के अंदर आए थे, तो उस वक्त बाबुल के इलाके के अंदर तकरीबन 4 से 7 लाख के बीच की आबादी थी। छोटा मोटा इलाका नहीं था, जिस आबादी के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। तो हम और आप समझ सकते हैं कि हमारे शहर बुरहानपुर या बुरहानपुर से बड़ा इलाका था उस वक्त आबादी के एतबार से। ऐसी आबादी में एक भी शख्स, एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो अल्लाह को जानता हो, एक भी ऐसा नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस घर के अंदर पैदा हुए। ये अल्लाह तबारक व तआला जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी कि चंद बातों में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को जो आज़माया है, वो आज़माइश, और उसी मिल्लत इब्राहीमी पर हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीद की है कि ज़िंदगी आपको भी गुजारना होगी हज़रत इब्राहीम की तरह। ये जो मौसम है, हम सिर्फ़ एक सुन्नत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद रखते हैं, वो है क़ुरबानी की सुन्नत, और जो साहिब इस्तिताअत है वो भी एक तरीक़ा हज़रत इब्राहीम का याद रखते हैं, हज वाला। बस यही दो चीज़ों के अंदर हज़रत इब्राहीम की सीरत को महदूद कर दिया गया, बल्कि हज़रत इब्राहीम की सीरत के बहुत बड़े बड़े रोशन पहलू है और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से, और उन्हीं पहलुओं की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयतों के अंदर हमें और आपको मुतवज्जे किया है कि वो पहलू जो हमारी ज़िंदगियों से पोशीदा है, हम उसको जानते तो हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते कि इसमें हमारे लिए क्या पैगाम है। हम मिल्लत इब्राहीमी के पैरोकार हैं। मिल्लत इब्राहीमी के पैरोकार का सिर्फ़ इतना उनके ज़िम्मे नहीं है कि वो जानवरों की क़ुरबानी दे दे या फिर हज कर ले, बल्कि मिल्लत इब्राहीमी के पैरोकार के ज़िम्मे ये लाजिम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल ज़िंदगी उसके अपने अमल के अंदर आ जाए। तो शुरुआत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के इम्तिहानों की वहाँ से कि ऐसे इलाके में आप पैदा हुए जहाँ पर कोई अल्लाह को नहीं जानता था, हत्ता कि आप एक ऐसे घर के अंदर पैदा हुए जिस घर में ख़ुद जो है तो माबूद बना करते थे, यानी मूर्तियाँ बना करती थी। बुतगर के घर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिस घर में माबूद बन रहे हैं, मूर्तियाँ बन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि अम्बिया जो होते हैं बचपन ही से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अक़्ल सलीम इनायत करता है और वो सही और गलत के दरमियान इम्तियाज़ करते हैं, फ़र्क महसूस कर लेते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शुरू से ही फ़र्क महसूस करते थे कि ये क्या बात है कि जिस माबूद को हमारे अब्बा, हमारे चाचा, हमारे ख़ानदान के लोग अपने हाथों से बना रहे हैं, मिट्टी और गारा सान कर या पत्थरों को तराश कर, तो वो कैसे दूसरों की ज़रूरतें पूरी कर सकता है, कैसे? ये तो फितरत और अक्ल के बिल्कुल ख़िलाफ़ चीज़ है कि जो ख़ुद बनने में किसी और का मोहताज हो, बनने के बाद लोग उसके मोहताज हो जाएं, ये अक्ल से बाहर की चीज़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुरू ही से इसकी मुखालफत करते थे और अपने अब्बा को भी समझाया करते थे
کہ ابا جو ہے تو کس چیز کی عبادت کر رہے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتی اور نہ نقصان پہنچا سکتی، وہ تو اپنی ذات کو بھی نفع اور نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتی، کہ اگر ان کے چہروں پر اور ان کے کھانوں کے اوپر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے یا کوئی چوہا کوئی جانور ان کے کھانے کو لے کر چلا جائے تو ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو بھگا سکے، تو پھر کیسے آپ اس کی عبادت اور کیسے آپ اس کی پرستش کرتے ہیں؟ ابا جان سے جب آپ نے یہ بات کی تو ابا کی طرف سے مخالفت کا سامنا ایک دم واجبی چیز تھی کہ آپ کے جو ابا تھے انہوں نے سخت مخالفت کی اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم اپنی باتوں سے باز آ جاؤ، اگر تم اپنی باتوں سے باز نہیں آئے تو میں خود تمہارا باپ ہو کر پتھروں سے تمہیں مار کے ہلاک کر دوں گا، پتھروں سے مار کر تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فکر اور یہ محنت صرف گھر تک نہیں رکھی بلکہ گھر سے باہر نکل کے اپنے ساتھیوں میں، اپنے دوستوں میں اور قوم کے لوگوں میں چل پھر کر آپ نے باقاعدہ محنت کی، اعلان کیا اس چیز کا۔ یہ ہے ملت ابراہیمی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بہت سارے بتوں کی عبادت ہوتی تھی، ان بہت سارے بتوں میں تین سب سے زیادہ اہم تھے، تین سب سے زیادہ اہم تھے، ایک تو ستارہ اور ایک جو ہے تو چاند اور ایک سورج۔ ان تینوں میں سب سے اہم اور سب سے بڑا اگر کوئی تھا تو وہ چاند تھا اس وقت۔ چاند کی سب سے زیادہ پرستش، یہ کہتے ہیں نا کہ مہا دیو تھا، یہ سارے دیووں میں سب سے بڑا دیو تھا چاند، جس کو ننات کہتے تھے اس دور کے اندر، ننات۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر اعتبار سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس ذات کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی جو ذات پوری کائنات کی خالق اور پوری کائنات کی مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو پہلے تو نشانہ بنایا جو لوگ اپنا معبود، اپنا خدا ستاروں کو مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کو انہی کے انداز میں کہا کہ یہ جو ستارہ ہے جس کو آپ خدا مانتے ہیں تو چلو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر خدائی صفت کیا ہے، ایسی کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے اس کو خدا مانا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، وہ لوگ خوش ہوئے کہ ابراہیم دیکھتے ہیں اب ہمارے معبود کے بارے میں کیا فیصلہ ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی باتیں بتائی کہ ہاں یہ ستارہ لوگ اس کے ذریعے سے جو ہے تو راستہ پاتے ہیں، اپنی منزلوں تک پہنچتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے منزلوں تک پہنچا جا سکے وہ خدا ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے سے لوگ اپنی منزلوں تک پہنچ سکے اور گم کردہ راہ جو راہوں سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ راستہ پا سکے، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ وہ خدا ہو سکتا ہے۔ پہلے تو ان لوگوں کی توجہ اپنی طرف متوجہ کی اور پھر اس کے بعد جب سورج نکلا ہے اور دن کی روشنی نکلی ہے جس کے اندر ستارے پوری طریقے سے غائب ہو گئے، فوری طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا اور جو مغلوب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کہ خدا تو وہ ہے جو ہر چیز پر غالب آئے۔ آپ نے فوری طور سے ان لوگوں کا ذہن جو ہے تو برین واش کیا، ان کے ذہن صاف کیے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جو چاند کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چاند والوں سے کہا کہ چاند معبود ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیاوی بہت سارے انتظامات اور معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائنٹیفک اعتبار سے چاند کے ذریعے سے اس دنیا پر رکھے ہیں، جیسے دانوں کے اندر مٹھاس کا پیدا ہونا، سمندروں کے اندر لہروں کا چلنا، اس طریقے سے بہت سارے معاملات جو ایک میگنیٹک سسٹم ہوتا ہے جو ہے تو سولار کے اندر جو چیز آتی ہے تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ چاند ہماری روئے زمین پر اثر انداز ہوتا ہے، اس وجہ سے ممکن ہے کہ یہ خدا مانا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی پھر وہی سورج نکلا تو چاند غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جو چیز مغلوب ہو جائے اور غائب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جو سورج کو اپنا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کے تعلق سے کہا کہ ہاں یہ رب ہو سکتا ہے کیونکہ ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ رب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہے۔ ستارے چھوٹے تھے، ان سے بڑا چاند تھا، اور یہ سورج تو بہت زیادہ بڑا ہے اور اس نے ستاروں کو بھی اور چاند کو بھی دونوں کو مغلوب کر دیا، لہٰذا یہ
یہ معبود ہو سکتا ہے۔ سارے لوگ اس طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شام کے وقت سورج جو ہے تو ڈھلا اور سورج کی روشنی ختم ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا غروب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا، جو خود ڈوب جائے وہ کیا ڈوبوں کو تیرا سکتا ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ ان لوگوں کے بیچ میں محنت کی جو لوگ خدا کو جانتے ہی نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد آپ موقع کی تلاش میں رہے اور باقاعدہ ایک موقع ملا کہ سال میں ایک مرتبہ جب قوم کے لوگ بازار میلے جایا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میلے میں جانے سے انکار کیا۔ میں بہت شارٹ کٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹ کر کرنا چاہوں گا کہ بہت یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا اور سے کہا کہ آپ لوگ تو چلے جاؤ، اور تمام کے تمام جب چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ جتنے بت اس معبد میں رکھے ہوئے تھے، اس بت خانے کے اندر رکھے ہوئے تھے، اس مندر کے اندر رکھے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اس میں جو سب سے بڑا بت تھا اس بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ جب بستی کے لوگ میلے میں سے واپس آئے، اس جترا کے اندر سے واپس آئے ہیں، تو ان کا معمول یہ تھا کہ واپس آنے کے بعد وہ اپنے گھر یا کاروبار میں نہیں جایا کرتے تھے، پہلے جو ہے تو وہ جاتے تھے، کے بعد وہ اپنے دیگر کاموں میں جاتے تھے۔ جب وہ درشن کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے اس معبد خانے کے اندر تو انہوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ کسی کی منڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے اور کوئی پوری طریقے سے چکنا چور ہے۔ سارا نظام درہم برہم ہے اور سارا نقشہ جو ہے تو اتھل پتھل جیسے زلزلہ آیا ہو اندر۔ سارے لوگ حیران و ششدر ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن لوگ جانتے تھے کہ ایک ہے جو بچپن سے ان معبودوں کے خلاف کہتا ہے، ایک نوجوان، وہ نوجوان ہو نہ ہو اسی کی یہ حرکت ہو سکتی ہے۔ سارے لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ وہ نوجوان کوئی نہیں، ابراہیم ہے جس نے یہ عمل کیا ہے، یہ کام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے درمیان بلوایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہوئے، انتہائی اطمینان کے ساتھ سے ہم کلام ہوئے۔ کہا کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے معبودوں کے ساتھ یہ کام، یہ جو بڑے ہیں جو صحیح سالم نظر آ رہے انہی سے پوچھو، یا تمہارے معبودوں سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ تمہارے ساتھ یہ حل کس نے کیا، تمہارا یہ معاملہ کس نے کیا، اس طریقے سے تمہاری درگت کس نے بنائی، تم خود ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے، تم خود جو ہے تو اس بڑے سے کیوں نہیں پوچھ لیتے۔ اور اس کے گلے میں تو کلہاڑی بھی نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی حکم جاری کیا ہوگا اور یہ چھوٹے لوگوں نے مانے نہیں ہوں گے، تمہارے غصے کے ہو بھی سکتا ہے کہ اس بڑے نے ہی اس کو ان تمام لوگوں کو توڑ دیا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ کوئی جواب نہیں تھا، سب نے کہا ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم نے فوری طور سے کہا جب جانتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر یہ معبود ہو سکتے ہیں، ان کو معبود کیسے مانا جا سکتا ہے؟ تو جب یہاں ان کے قابو سے باہر ہو گیا، ان کے اختیار سے، ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ حکومت وقت کا سہارا لیا، حکومت وقت کا سہارا لیا۔ آج کے حالات پر ان تمام چیزوں کو منطبق کرتے ہوئے چلیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پوری سیرت ہے اس کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں، اور جس دین پر ہم اور آپ کھڑے ہیں وہ دین ابراہیمی ہے، وہ ملت ابراہیمی ہے۔ تو بالکل وہی حال آج یہاں پر ہمارے سامنے ہو رہا ہے کہ ہم کے معاملے میں اگر کچھ کہتے ہیں تو حکومت وقت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی وہی ہوا، حکومت وقت کا سہارا لیا گیا، حکومت بھی اپنی طاقت کے نشے کے اندر چور سمجھ بیٹھی تھی، جیسے کہ آج کی بہت ساری حکومتیں طاقت کے نشے میں چور اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھی ہے کہ آج بہت سی حکومتیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ انا ربکم الاعلی، کہ سپر پاور ہم ہی ہے، تمہارے بڑے معبود اور بڑے خدا ہم ہی ہے۔ رب کا جملہ استعمال کیا، کبھی موقع رہا تو لفظ رب کے اوپر بات ہوگی کہ رب کسے کہتے ہیں، رب کا معنی کیا ہے، اور آج کتنے رب اپنے آپ کو رب بنے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ اپنے آپ کو رب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔
बहरहाल वो हुकूमत वक्त के पास जब मामला गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार में पहुँचे हैं, बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी ख़तर के, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के बादशाह के दरबार में पहुँचे। बादशाह के सामने जब सारा मामला हज़रत इब्राहीम का आ गया कौम की तरफ से, तो बादशाह ने कहा कि भाई ये सारी बातें ठीक है, आप मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, मेरे बारे में बताइए। मैं भी तो खुदा हूँ, मैं भी तो खुदा का ऐलान करता हूँ, खुदाई का ऐलान करता हूँ, मैं भी तो अपने आप को माबूद कहता हूँ, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है। जैसे वो अगर अपने नाक की मक्खी नहीं उड़ा सकते तो मैं तो उड़ा सकता हूँ, वो किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते तो क्या हुआ, मैं तो पहुँचा सकता हूँ, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते तो क्या हुआ, मैं तो पहुँचा सकता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने वहाँ पर उसलूब दूसरा इख्तियार किया। फौरी तौर से हज़रत इब्राहीम ने कहा, यहाँ नफ़े नुकसान की बात नहीं की। हज़रत इब्राहीम ने यहाँ पर कहा कि मैं तो उसे अपना माबूद मानता हूँ जो ज़िंदगी और मौत देता है, मैं तो उसे अपना माबूद मानता हूँ जो ज़िंदगी और मौत देता है। उसने फौरी तौर से कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है। उसने अपने सिपाहियों को, अपने दारोगा को हुक्म दिया कि कैद खाने से 2 कैदियों को बुलाकर लाया जाए। वो दोनों कैदी ऐसे हों जिनके मौत का फैसला हो चुका है, सजाए मौत जिनको दी जा, यानी कि उनके बारे में फैसला हो चुका है। ऐसे 2 कैदियों को लाया गया और बादशाह ने उनमें से एक को आज़ाद कर दिया और दूसरे को मार दिया। और हज़रत इब्राहीम की तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगा कि अना उही व उम्मीद, कि मैं भी जो है तो जिंदा करता हूँ और मौत देता हूँ। ये देखो, एक को ज़िंदगी दे दी और एक को मौत दे दिया, तो आप खुदा तस्लीम कर लीजिए। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि ये अपने ताकत के नशे में पूरी तरीके से पागल हो गया है। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि ये ऐसे काम आएगा, तो आपने दूसरा तरीक़ा इख्तियार किया कि मैं तो उसे अपना माबूद मानता हूँ जो सूरज को मशरिक से निकालकर मगरिब में डुबाता है। अगर वाक़तन तू माबूद है तो सूरज को मगरिब से निकालकर मशरिक में डुबा दे। तो इब्राहीम की इस जुर्अत पर, इस हौसले पर वो जो है तो पूरी तरीके से शशदर रह गया। उसके पास तो फिर उसने फरमान जारी किया, जिस चीज़ की उम्मीद थी और जिस चीज़ की आज उम्मीद है और हुकूमतों से उम्मीद रखी जाती है, कि आखिरी में ये यही फैसला सादिर करते हैं कि हर रिकू, कि इसको जला दो, यानी इसको मार दो, इसका मुंह बंद कर दो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। हक का किया जा सकता है, हक को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हक को दबाया जा सकता है, वो दबती है लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकती। हज़रत इब्राहीम के लिए आग जलाई गई और हमें और आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम को अल्लाह तबारक व तआला ने आग में सही और सालिम रखा। जो है मिल्लत इब्राहीमी में हमें और आपको क्या सबक मिला है? हमें और आपको सबक ये मिला कि मिल्लत इब्राहीमी सिर्फ इसका नाम नहीं है कि हम अपने जानवरों को कुर्बान कर दे। मिल्लत इब्राहीमी सिर्फ इसका नाम नहीं है कि अय्याम हज में जो है तो इस्तिताअत वाले लोग हज करके आ जाएं। मिल्लत इब्राहीमी बुनियाद पड़ती है कि माबूदाने बातिल है। ये मिल्लत इब्राहीमी की बुनियाद है। यहाँ शुरू होती है मिल्लत इब्राहीमी और शुरू होता है दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से उसकी शुरुआत होती है और रास्ते में रुकावटें मोहल्ले की तरफ से आएगी, इलाके की तरफ से आएगी, पूरे शहर की तरफ से रुकावटें आएगी। तो उन लोगों का चू चिरा सामना करना, ऐसा नहीं कि इतने सारे लोग हैं अब या क्या करूं, यहाँ मसलहत का दामन हाथ में ले लेना चाहिए और चादर ओढ़कर सो जाना चाहिए। जैसा कि हमें और आपको कहा जाता है कि नहीं, अभी सिचुएशन सही नहीं है, अभी हम अकलियत के अंदर है, अक्सरियत उनकी है। आप क्या राय है, क्या है अकलियत के मामले में कि हजरत इब्राहीम को किस परसेंट के अंदर रखा जाएगा 4 लाख की आबादी में? अगर परसेंटेज के एतबार से आंका तो मैं समझता हूं कि परसेंट भी फेल हो जाएगा, क्योंकि हजरत इब्राहीम को परसेंट में आका ही नहीं जा सकता। बात अकलियत की नहीं है, बात की है, बात की है, मिल्लत इब्राहीमी की है। अगर हम मिल्लत इब्राहीमी के पैरोकार है और आपको कहते हैं और करके इसका इजहार करते हैं कि जरूरत अगर पड़ी तो सब कुछ इसी तरीके से कुर्बान कर देंगे, तो फिर क्यों हम कदमों को पीछे हटाते हैं से बबांगे दोहल, और क्यों हम एडमिनिस्ट्रेशन से और वक्त से डरते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, प्रेशर बनाएगा, हमारे हाथ पैर तोड़ देगा, हमारी जबान काट देगा और जेल के अंदर ठूंस देगा। और हुकूमत वक्त क्या करेगी? हुकूमत वक्त आखिरी पर यही कहेगी कि हर इसको जला दो। तो आप
ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کا انتہا مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم کی اس ملت، حضرت ابراہیم کی اس سیرت، اس سنت کو اپنی زندگی میں دوبارہ زندہ، کیونکہ یہ ہماری زندگیوں سے رخصت ہو چکی ہے۔ اور قرآن کے حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ ہیں تو میری اولاد کو امام بنائیے۔ اللہ نے کہا ظالموں کو ہم امام نہیں بناتے۔ آپ امامت سے اگر نیچے پھینک دیے گئے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ابراہیم میں کھڑے نہیں اترے ہیں۔ جس دن حضرت ابراہیم آ کر کھڑی ہو جائے گی اور تو منصب امامت اس کا حق اور اللہ تبارک مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد کا تمامی حضرات